طالبانی علوم نبویہ پردے سے سن رہی ہماری ماں بہنیں بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن اور آنے والی رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ کے مقدس گھر مدینہ مسجد رضا نگر آٹولی میں ذکر اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بنا ہے۔ محفل چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو، چند منٹ کی ہو، جس کا ذکر منایا جا رہا ہے وہ ہستیاں بڑی ہیں۔ میں 15 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور اسی کے مسائل بتا کر کے انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی امین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے۔ علامہ انوار احمد صاحب لکھتے ہیں اسی اشعار کو آپ سمجھ لیں گے تو پوری تقریر آپ سمجھ جائیں گے اور پوری رات جاگنے کا مقصد بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ آج کی رات نہ خوابوں میں گزرنے پائے، آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ آج کی رات ہے رو رو کے دعا کرنے کی۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مدینے والے آقا رحمت عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس اور عظمت والی بارگاہ میں جی لگا کر کے درود شریف پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا دن اور آنے والی رات جو شب بارات جسے ہم کہتے ہیں، بڑی عظمت بڑی برکت والی رات ہے، اور شب بارات کا پورا معنی کیا ہے وہ بھی آپ سماعت کریں۔ شب کے معنی رات اور برات معنی چھٹکارے والی رات، یعنی گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے تو اس رات میں عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ میں نہیں، مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے پیارے آقا اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی 4 راتوں میں خیر و برکت کے نزول کے دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ خیر و برکت کے نزول کے دروازے کو اللہ کھول دیتا ہے۔ موت کا وقت جو ہے اسی رات لکھ دیا جائے گا۔ موت کا وقت اسی رات، ہمیں روزی کتنا ملنا ہے اسی رات اللہ تعالیٰ لکھے گا۔ اور کتاب میں لکھا ہے آپ حج کرنے کے لیے کتنا تڑپتے ہیں، ہم کتنا تڑپتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے گھر کے رسول کی در کی زیارت کرائے۔ جس کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کہ دونوں عالم میں ہے ذیشان نبی کا چہرہ، یعنی مظہر سورہ رحمان نبی کا چہرہ، اور پڑھنا چاہا جو محمد نے کلام ربی، دیکھتا رہ گیا قرآن نبی کا چہرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے موت کے بارے میں اور روزی ہمیں عطا کتنی ہونی ہے وہ بھی، اور حج کرنے والوں کے نام کو اسی رات میں لکھ دیتا ہے۔ نہ دولت صحیح نہ ثروت صحیح، اللہ اسی محبوب کے صدقے اور اسی رات کے صدقے ہو سکتا ہے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ اپنے گھر کی اور رسول کی در کی ہمیں زیارت۔
اور ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی جانکاری ہونا ضروری ہے. کوئی پوچھے تو آپ بتا سکیں کہ ہم غلط کام کر کے آئے کہ اچھا کام کر کے آئے. ہمارے بیچ سے اسی گاؤں میں جب سے واقعہ آ رہے کتنے لوگ چلے گئے، تو یہ کیا ہے؟ روح اس تاریخ میں گھر میں تشریف لاتی ہے، اور جب ان کے لیے ہم نذر و نیاز کرتے ہیں، فاتحہ کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپس میں روحیں ایک دوسرے سے بات کر کے کہ میرے بچے نے میرے لیے ایصال ثواب کیا ہے. اگر روحوں کو ایصال ثواب نہیں کیا جاتا ہے تو وہ بد دعائیں کر کے چلی جاتی ہے. اللہ یہ قصہ کہانی نہیں بلکہ کتاب کے اندر انوار بیان کتاب کا ہے، اس میں لکھا ہے. اور کہاں سے ثابت ہے؟ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کی ماں، ایمان والوں کی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ میرے حجرے میں تھے اور بیدار ہوئی تو رسول اللہ بستر پر موجود نہ تھے. بات اور سنیے گا، رسول اللہ بستر پر موجود نہ تھے. آپ جو ہے حیرت میں ہوئی اور تلاشتے نکلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ مدینے والے آقا قبرستان میں ہے، سبحان اللہ، جنت البقیع میں ہے اور قبر والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، سبحان اللہ. تو قبرستان جانا کسی دنیا دار کی سنت نہیں، رسول مختار کی سنت ہے. اس غفلت میں نہ رہے کہ ہم جائے نہ جائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور جن چار راتوں کا میں نے تذکرہ کیا، ان 4 راتوں میں ایک رات شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی آج مغرب بعد وہ رات شروع ہو جائے گی. جو 4 راتوں میں اللہ نے فرمایا کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں ایک رات یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے اس رات جب عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول فرماتا ہے. اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات میں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے. جب خود کوئی بندہ کہے کہ فلاں کیا چاہیے تو اس کی بات دوسری، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کوئی معافی چاہنے والا ہے میں اسے معاف کر دوں. کوئی مصیبت میں ہے مجھ سے مانگے میں اس کی مصیبت کو دور کروں. کوئی روزی سے پریشان ہے اور روزی مانگے میں اسے روزی عطا کروں. سبحان اللہ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے تو ہمیں اس رات میں جیسے سورج ڈوبتا ہے آسمان سے تجلی رحمت جاری ہوتی ہے، اور میں نے کتاب میں پڑھا کہ صبح فجر نمودار ہو جاتی ہے، تب تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. تمام راتیں سونے کے لیے بنائی ہیں. آپ سوتے ہیں عشاء پڑھ کے، جلدی سونا اور جلدی اٹھنا سنتوں میں سے ہے، لیکن اس رات کو عبادت میں گزارا جائے اور گزار کر کے اپنے تمام لوگوں کے لیے دعائیں خیر کیا جائے، مغفرت کی دعائیں کی جائے. اس لیے کہ اگر آج جو ہے آپ نہیں دعا کریں گے تو کل ہمارا حشر کیا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ آج آدمی کو دینی بات بتاتے رہو مگر دماغ سے نکل جاتی ہے، اذانیں ہوتی ہیں بات نکل جاتی. کیا کہ ہمارے دل سے جو ہے وہ ایمانی طاقت ختم ہو چکی ہے. جب تک ایمانی طاقت رہتی ہے، صحابہ کیسے تھے مگر قبرستان جاتے تھے تو روتے تھے. آج ہم نے دیکھا قبرستان جاتے لوگ ہنسی مسکراہٹ رہتی ہے. جس جگہ وہ جانے پر جن کے پاس گناہ نہیں، جن کے صدقے میں ہم سب کی بخشش اللہ کرے گا، وہ رویا کرتے تھے. تو قبرستان جانا، وہاں پر فاتحہ کرنا، صاف صفائی کرنا اور مردوں کے لیے خصوصی دعا. ہارون رشید کے زمانے میں ایک بزرگ
جن کا نام بہلول دانا ہے. وہ کیا کر رہے تھے؟ زمین پر کبھی ادھر کھچاتے کبھی ادھر کھچاتے کبھی کچھ کرتے. تو پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ سے بندوں کی صلح کرا رہا ہوں. بات غور سے سنیے گا. کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے بندوں کی ملاپ کرا رہا ہوں، صلح کرا رہا ہوں. کہا اچھا. اور ایک دن دیکھا کہ قبرستان میں بیٹھے ہیں اور وہی کھچا کھچا رہے ہیں. تو کہا کہ اب بندوں سے صلح کرا رہے ہیں تو کیا؟ کہا اللہ تعالیٰ تو مان گیا ہے مگر بندے نہیں مان رہے. بہت قیمتی بات ہے بہلول دانا کی. بہلول کے معنی آتے ہیں کہ پاگل مجنون کے، مگر دانا کے معنی آتے ہیں عقل مند. تو ایسے مجذوب تھے کہ عقل مند تھے. کہا کیا؟ کہا بندے اللہ تو مان گیا مگر بندے نہیں مانتے. قبرستان گئے اور وہاں بھی وہی کھچیلا ایسا کھچاتے ویسا کھچاتے ایسے کرتے. پوچھا گیا کہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں بندوں کی اللہ تعالیٰ سے صلح کرا رہا ہوں. کہا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا؟ کہا ابھی تک تو خدا مان رہا تھا، بندے نہیں مان رہے تھے، اور اب جو ہے بندے مان رہے مگر خدا نہیں مان رہا ہے. جس کی ترجمانی بریلی کے تاجدار ہم سب کے امام شکر محبت اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ مجھ سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ مجھ سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اب پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے پیارے بندو تم جو ہے مجھ سے مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. عبادت کر کے قبر میں آؤ، تمہاری قبر روشن کر دوں گا. لیکن قبر میں جانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ پھر مانتا نہیں ہے.